السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا درس الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج جو آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کو دور کرنا چاہا، تو اس دور کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ وہ یوسف کو کسی بہانے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے اپنے والد کے سامنے کچھ باتیں رکھیں اور ان باتوں میں اپنے والد کے دل میں اپنا اعتماد بٹھانا چاہتے تھے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے والد صاحب ہم پر اعتماد کر کر یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شروع سے ہی اس بات کا اندیشہ تھا، اور ایک والد ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بعض بچوں کو بعضوں سے حسد ہوتا ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز کو سمجھتے تھے، تو وہ حضرت یوسف کو اپنے سے علیحدہ کرتے نہیں تھے۔ تو بھائی اس بات کو جانتے تھے سارے بھائی کہ ابا اتنے آرام سے تو اجازت دیں گے نہیں، تو بھائیوں نے مشورہ کر کے سارے ایک ساتھ ابا کے پاس آئے اور کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا، ابا کیا ہو گیا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ تو کہیں جانے نہیں دیتے، ہمیں یوسف کے بارے میں بالکل بھی آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، ہمارے ساتھ کھیلیں گے کھائیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہیں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اعتماد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اعتماد انسان کے اپنے عمل سے دوسرے کے دل میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ اعتماد کسی کے دل سے کسی کے بارے میں نکل جائے تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملازمین پر باس اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہ ذرا سا بھی معلوم چل جائے کہ یہ ملازم میری چیز میں ہیرا پھیری کرتا ہے، چیزوں کو غائب کر دیتا ہے، تو وہ مالک جو ہوتا ہے، باس جو ہوتا ہے، وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ یار یہ میری کوئی چیز غائب نہ کر دیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں اعتماد ہے، میاں بیوی کی زندگی، گھر کی زندگی میں اعتماد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا آپس کا رشتہ ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، ان سارے رشتوں میں اعتماد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ذرا برابر بھی اعتماد کسی حرکت سے خراب ہو جائے، اور ایک دفعہ اعتماد خراب ہو جائے، شک پڑ جائے کہ یہ نا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہوتا معاملہ کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ ہیں، غلط بیانی، تو جب کسی کے دل میں ذرا سے بھی اعتماد کی خرابی آ جائے تو انسان پھر بڑی مشکلوں سے یہ اعتماد بنتا ہے۔ یہ اعتماد بڑی مشکلوں سے بحال ہوتا ہے۔ جھوٹ بول دیا، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے، غلط بیانی سے، پیٹھ پیچھے برائیوں سے، یہ ساری وہ بری عادتیں ہیں جس سے انسان کے دل کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اعتماد بحال رہے، اعتماد خراب نہ ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو اپنے اوپر اعتماد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں،
والد تھے حضرت یعقوب راضی ہو گئے، جو اندیشے تھے، جو ڈر تھا، جو خوف تھا، اس کا اظہار کر دیا کہ مجھے ڈر ہے اور مجھے یوسف سے محبت ہے اور میں ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پاتا، اپنے سے دور میں ان کو کر نہیں پاتا، اور دوسرا ڈر مجھے یہ ہے کہ کہیں ان کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ جس بستی میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے فلسطین میں، کنعان قبیلہ جو جگہ تھی، ادھر بھیڑیے بہت تھے۔ تو جو خوف اور اندیشے تھے، جو ڈر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ دیے۔ تو بیٹوں نے جواب دیا نہیں نقل ونحن عصبہ، ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 کی موجودگی میں کوئی یوسف کو نقصان پہنچا دے، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بیکار ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، کیا ہم اپنے بھائی کو نہ بتا سکتے ہوں؟ تو یہ سارے جملے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کو اعتماد میں لانے کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہرحال راضی ہو گئے بھیجنے پر۔ فلما ذهبوا به، یہاں سے اب حضرت یعقوب علیہ السلام جب راضی ہو گئے اور یوسف کو بھیجنے کا ارادہ فرما لیا، تو اب وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اجازت دے دی جانے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فلما ذهبوا به، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، جب بھائیوں کو اجازت مل گئی لے جانے کی اور اپنے ساتھ لے گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو رخصت کرنے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے گھر کے باہر تک آئے، دور تک آئے کہ دیکھتے رہیں کہ بیٹے ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو سارے بھائیوں نے ابا کو دکھانے کے لیے، تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نا کندھے پہ بٹھا لیا تاکہ ابا بولے ہاں صحیح ہے، کندھے پہ بٹھا کر، گود میں اٹھا کر محبت سے لے کر جاؤ تاکہ یوسف کو کچھ ہوئے نا۔ تو ابا کو دکھانے کے لیے سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا، اور جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر پڑتی رہی، دکھتے رہے، دور جاتے رہے، نظر آتے رہے، تو اس وقت تک تو کندھوں پہ اٹھاتے رہے، کندھوں پہ اٹھائے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے جب اوجھل ہو گئے اور جب نظروں سے دکھے نا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے واپس گھر میں، اور بیٹے دور لے کر چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو جس کے کندھے پہ تھے اس نے زور سے اٹھا کر زمین پر پھینکا، حضرت یوسف علیہ السلام کو زور سے اٹھا کر زمین پر پھینکا، غصے میں، غصہ نکالنا تھا۔ جب دیکھا کہ ابا کی نظروں سے ابا کو ہم دکھ نہیں رہے، اور تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے زور سے اٹھا کر زمین پر پھینکا، زمین پر پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگ گئے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، اور ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز تھے۔ سارے بھائیوں نے زمین پر پھینکا اور دوڑنے لگ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح نہیں دوڑ پا رہے تھے جس طرح وہ لوگ دوڑ رہے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی آتا مارتا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی مارتا، دوسرا مارتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مدد کے لیے ایک کے پاس جاتے، وہ بھی کوئی ہمدردی نہ کرتا، دوسرے کے پاس جاتے، تیسرے کے پاس جاتے، چوتھے کے پاس جاتے، سب کے پاس جاتے کہ بھائی میری مدد کرو، مجھے کیوں اس طرح مار رہے ہو؟ ابا سے تو تم نے اتنے وعدے کیے کہ ابا ہم ان کا بڑا خیال رکھیں گے، اور مجھے اس طرح مار رہے ہو؟ وعدہ خلافی، غلط بیانی، جھوٹ، دھوکہ، مجھے ایسے میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائیوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں تیرے وہ 10 ستارے اور چاند اور سورج جو تو نے خواب دیکھا تھا، اور جس میں تیری بڑی مدد اور تیری بڑی عزت اور تیرا بڑا مرتبہ دکھ رہا تھا، لاؤ نا وہ چاند ستاروں کو، لاؤ نا، تمہاری مدد کو آئیں گے نیچے۔ تو معلوم یہ چلا کہ وہ خواب کا کسی طرح ان کے بھائیوں کو معلوم چل گیا تھا، اور اس خواب کے معلوم چلنے کے بعد بھائیوں کے دلوں میں اور حسد بڑھ گیا تھا۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں یہ بات کہی تھی کہ اپنی ترقی اور اپنی کامیابی اور اپنی بھلائی اور اپنی اچھائی ان لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے جن کے دلوں میں حسد ہو، کیونکہ جب ان کو معلوم چلے گا کہ ہماری ترقی کا، ہماری کامیابی کا، تو وہ یقیناً ہم سے حسد کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، جو میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا، اس خواب کو سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ اس خواب کے ذریعے سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ ہر چیز کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آج ہی میں سب کچھ مجھے مل جائے،
لیکن یہ سارا جو مرتبہ اور مقام ملنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ 40 سال بعد ملا، اس خواب کے 40 سال بعد، اس خواب کے دیکھنے کے 40 سال بعد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہی نصیحت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، لیکن ہو سکتا ہے کسی طرح حضرت ان کے بھائیوں کو معلوم چل گیا، تو اس خواب کے معلوم چلنے کے بعد بھائیوں میں اور حسد بڑھ گیا۔ تو بھائیوں نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور زمین پر پٹخ دیا، تو یہی کہا کہ بلاؤ نا ان چاند ستاروں کو جو تم نے خواب دیکھا تھا اور جس خواب میں تیری بڑائی معلوم چلتی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، 10 بھائی تھے، 10 کے پاس گئے، کسی نے مدد نہ کی۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، آخر میں یوسف علیہ السلام اسی کے پاس گئے کہ آپ بڑے ہیں، آپ میری کمزوری کو اور میرے ضعف کے پر رحم کریں کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جو آپ نے والد سے وعدے کیے تو اس کو پورا کریں کہ میرا خیال کریں گے، آپ لوگ تو مجھے خود مار رہے ہیں۔ تو بڑے بھائی کو یہودا کو رحم آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیتے جی تمہیں کون نقصان پہنچاتا ہے، اور سارے بھائیوں سے کہا کہ کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ سارے بھائی نو کے نو نے مل کر یہودا بڑے بھائی سے کہا اچھا اس کی حفاظت کر رہے ہو اور ہمدردی، ابا کے دل میں اپنی ہمدردی لینا چاہتے ہو تاکہ تم بھی ابا کے محبوب بن جاؤ کہ میں نے یوسف کو بچایا تھا، یہ تو سب مار رہے تھے، اگر تم نے یوسف کو بچانے کی کوشش کری ہم تمہیں ہی مار دیں گے۔ تو یہودا نے کہا کہ یہ تو 9 ہیں اور میں اکیلا ہوں، میں یوسف کے بچانے میں کہیں میرا بھی کام تمام نہ ہو جائے۔ تو یہودا نے کہا اچھا بھائی ایک کام کرتے ہیں، تم ان کو جان سے نہ مارو، ان کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ وہی رائے، وہی بات کہ بجائے جان سے مارنے کے ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، پرانے کنویں میں ڈال دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ابا سے بھی دور ہو جائیں گے اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں اب وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، ساتھ لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور یہ وہی مشورہ ہے جو بڑے بھائی نے دیا کہ بھائی بجائے جان سے مارنے کے کسی کنویں میں ڈال دو، جان سے تو نہ مارو، کسی کو ناحق قتل تو نہ کرو۔ اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ واجمعوا، ان سب کا اس بات پر اتفاق، واجمعوا کہتے ہیں اس بات پر اتفاق تھا ان سب کا، اس بات پر وہ سارے جمع ہو گئے تھے ان یجعلوہ کہ ان کو ڈال دیں گے فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں یعنی ویرانے کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چنانچہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے وَأَوْحَيْنَا سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی۔ دیکھیں مشکل وقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، کم عمری میں اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آئی۔ جس وقت سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اس وقت اپنی موت نظر آ رہی تھی اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس وقت اللہ کی مدد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ یوسف ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا اس وقت میں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم ان سب کو جتلاؤ گے، بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ اسی کام کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے حالات کے گزرنے کے بعد کی خبر ابھی دے رہے ہیں کہ یوسف ابھی تو ان کو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کنویں میں ڈال دیں گے، پتہ نہیں یوسف کہاں جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یوسف ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں مصر کا بادشاہ بنا کر مصر کے تخت پر بادشاہ کے تخت پر تمہیں بٹھائیں گے اور یہ سارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ تم یوسف ہو اور یہ تم سے مدد مانگنے آئیں گے اور اپنے گھر کا روزگار لینے آئیں گے، اور تم اس وقت ان سے کہو گے ان بھائیوں سے کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس آخری یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، اس آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اور بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے اگر وہ صبر و شکر سے برداشت سے کام لے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ زیادتی کوئی کر رہا ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی زیادتی پر اتر آتے ہیں،
کوئی ہمارے ساتھ برا اور حسد کر رہا ہو تو ہوتا یہ کہ ہم بھی زیادہ برے اور حسد پر اتر آتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تحمل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہا کہ صبر کرو، پریشان نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا بے صبری کا، ناشکری کا، خاموش تھے، بھائی ظلم پر اترے ہوئے تھے، یہ صرف ان سے کہہ رہے تھے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے یوسف پریشان نہ ہو، آج یہ تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں، آج یہ نو ہیں، بڑے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یوسف کو ختم کر دیں گے، لیکن ایک وقت یوسف ایسا آنے والا ہے کہ تم مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں مقام دیں گے کہ تمہیں مصر کا بادشاہ بنائیں گے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، جب سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرنا تھا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالتے وقت آتا ہے کہ جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو منڈیر حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لی، کنویں کی منڈیر، کہ میں بچ جاؤں، لیکن بھائیوں نے ہاتھ پر پاؤں مارا اور پاؤں مار کے رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی سے لٹکا دیا۔ جب رسی آدھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو بیچ میں سے رسی بھی کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کر پانی میں گرے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوٹ لگنے سے بچا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے جا کر اٹھا کر ان کو کنویں میں ایک چٹان تھی جو پانی سے باہر نکلی ہوئی تھی اس پر بٹھا دیا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اب یہ سارے بھائی رات کے وقت، شام کے وقت اپنے ابا کے پاس آئے، یبکون، روتے ہوئے، فنکاری کا رونا، جھوٹ کا رونا، ایک ہوتا ہے سچائی کا رونا، ایک ہوتا ہے جھوٹ موٹ کا رونا، رونے کی شکلیں بنا کر آئے، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ آپ ہماری بات کا یقین کیجئے، ابا آپ ہماری بات کا یقین کیجئے، نستبق، ہم مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا، ہم دوڑنے کی ریسیں لگا رہے تھے، یعنی ہم ریس لگا رہے تھے آپس میں، اور ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا ہوا تھا، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا، عند متاعنا کہتے ہیں سامان کے پاس، یعنی جو ہمارا سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں، وہاں یوسف کو بٹھایا ہوا تھا، فاکلہ الذئب، ایک دم سے بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ اور وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ساتھ میں اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹے تھے نا، تو جھوٹا آدمی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ کہنے لگے ابا ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ، ہم جتنی بھی آپ سے قسمیں کھا لیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم کتنے ہی آپ کو سچائی بتائیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے۔ ابا ہوا یہی ہے کہ ہم تو یوسف کی حفاظت کر رہے تھے، ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، ہم دوڑ رہے تھے، اچانک سے بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ اور پیچھے وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے تو انہوں نے قمیص اتار لی تھی، اور اس قمیص پر ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا تھا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاءوا، اور وہ یوسف کی قمیص لے کر آئے، قمیص بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر، جھوٹا خون لگا کر لے کر آئے کہ دیکھیں اب بھائی یہ قمیص ہے، بھیڑیے نے اس قمیص پر جب حملہ کیا تو یہ خونم خون ہو گئی، دیکھیں ہم قمیص بھی لے کر آئے ہیں، ثبوت لے کر آئے ہیں، جھوٹا ثبوت۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی عقل و شعور بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سب کچھ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، واقعہ ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، بھیڑیا کھاتا تو قمیص پھٹتی، قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی، قمیص تو صحیح سالم اتاری ہوئی ہے اور اس پر خون گرایا ہوا ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے۔ اسی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کی عقل و شعور بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تمہیں نہیں پتا تم نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہے، ایسا کام ممکن ہے کہ بھیڑیا حملہ کرے اور میرے بیٹے کو کھائے اور قمیض نہ پھٹے، قمیض صحیح سالم ہو، اس کا مطلب تو یہ کہ بھیڑی نے قمیض اتار کے سائڈ میں رکھ دی تھی۔ فصبر جمیل، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو صبر کروں گا، فصبر جمیل، صبر بھی وہ کروں گا جو سب سے بہتر صبر ہو، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور کیا کہا، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر میں اللہ ہی سے مدد کروں گا، اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، یعنی میرا مددگار اللہ ہی ہے، مجھے پتہ ہے تم نے سب جھوٹ کیا ہے اور میرے بیٹے کو مجھ سے جھوٹ دور کرنا چاہا اور تم اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ میری مدد کرے گا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حالات میں انسان کو پتہ بھی چل جائے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر صبر کر جائے، خاموش ہو جائے، اللہ تعالیٰ حالات کو انسان کے حق میں بہتر کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کس قدر زیادتی ہوئی، وہ بھی خاموش ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور وحی بتا دیا کہ یوسف آج تم تکلیفیں برداشت کر لو، کل تمہیں انشاءاللہ ایک مقام اور ایک مرتبہ ملنا ہے، تمہیں بہت اونچے مقام اور مرتبے تک ہم نے پہنچانا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی ترقیاں دینا چاہتے ہیں اور وہ صحیح اور سیدھے راستے پر ہو، کوئی ناجائز اور غلط کام نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ترقیاں دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت زندگی میں حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مالوں کی پریشان، مال کی تنگی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سب سے بڑا سبق جو ہمیں مل رہا ہے، زندگی گزارنے کے اسٹیپ معلوم چل رہے ہیں کہ پہلا اسٹیپ انسان چاہے کہ پہلا ہی قدم میری ساری ترقیاں ہوں، ساری کامیابیاں ہوں، یعنی بچہ یہ چاہے کہ آج ہی میں میٹرک بھی کر جاؤں، آج ہی میں پی ایچ ڈی بھی بن جاؤں، اور آج ہی میری نوکری بھی لگ جائے، اور آج ہی میں گھر میں 1 لاکھ روپے کما کر لا کر ابا اماں کے ہاتھ میں رکھ دوں، اور آج ہی میری شادی ہو جائے، اور آج ہی میری اولاد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی کا مراحل، زندگی کے مرحلے ہیں، انسان مرحلے وار ترقیاں کرتا ہے، تھوڑی تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی بھوک بھی آتی ہے، کبھی بے روزگاری بھی آتی ہے، کبھی تنگی بھی آتی ہے، کبھی بیماری بھی آتی ہے، کبھی پریشانی بھی آتی ہے، کبھی دشمنوں کی طرف سے حسد بھی آتا ہے، کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن ان ساری تکلیفوں سے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان چلتا رہے، ایک وقت آتا ہے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو بڑی کامیابیوں کے بعد، بڑی محنت و مشقتوں کے بعد ملتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مقام دینے جا رہے ہیں، اس مقام تک پہنچانے کے لیے پہلے تکلیفوں سے گزار رہے ہیں، آزمائشوں سے گزار رہے ہیں، اس کے بعد جا کر ایک مقام اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اس واقعے سے سب سے بڑا ہمیں کیا چیز مل رہی ہے؟ زندگی گزارنے کے اصول سامنے آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کام ہونا چاہیے۔ درخت زمین پر لگایا جاتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پودے سے وہ درخت بنتا ہے، درخت سے پھر اس میں پھل نکلتے ہیں۔ پہلے دن کوئی چاہے چھوٹا سا بیج لگائے اور ایک درخت نکل جائے اور درخت بڑا ہو جائے اور اسی دن پھل دینا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ یہی یہاں سے یہ بھی معلوم چلا، کاروبار پہلے دن سے نہیں چلتا، آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے جو چیزیں سیکھنے کی ہیں، سیکھنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی کی جو بہترین گزارنے کے اصول مل رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ان قریب ہم سیرت کی کلاسیں شروع کرنے والے ہیں، اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے انشاءاللہ کر دیں گے، کیونکہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے، اور سیرت کا جو ہمارا کورس ہے جو ہم نے پہلے بھی کرایا تھا، انشاءاللہ ان قریب وہ شروع کریں گے، اس سے متعلق جو بھی ہدایت ہوں گی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ السلام علیکم۔